یوں تو میں خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو ایک رشتہ ہے جو بدل دیتا ہے اوقات میری۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کی حسین و خوبصورت صبح کہ جب مکہ فتح ہوا، حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب کعبہ پر جلوہ افروز ہیں۔ سامنے اہلیان مکہ کا ایک اجتماع ہے، جم غفیر ہے، جس میں ظالم و جابر سردار بھی ہیں، امراء بھی ہیں، رؤسا بھی ہیں اور جنگجو بھی ہیں۔ آج جن کے چہرے سیاہ ہیں، کانپتے وجود کے ساتھ، شرابور جسم کے ساتھ، یا آج سر جھکائے مجبور اور لاچار اس جگہ پر جمع ہیں۔ ان میں وہ صفاق ہمسائے بھی ہیں جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے۔ ان میں وہ ظالم سردار بھی ہیں جو آپ کے خون کے پیاسے اور آپ کو شہید کرنے کے درپے تھے۔ ان میں وہ جابر قریش بھی ہیں کہ جو مٹھی بھر مسلمانوں کو گرم ریت پر لٹاتے اور ان کے جسموں کو آگ سے دہکایا کرتے تھے اور پھر ان کے گلے میں رسے ڈال کے بچوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ان میں وہ ظالم سردار بھی ہیں کہ جنہوں نے شعیب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو اور مٹھی بھر مسلمانوں کو قید رکھا تھا، اور وہ مجبور ہو گئے تھے پتھے کھانے پر۔ وہ مجبور ہو گئے تھے کہ سوکھے چمڑوں کو بھگو کے اپنے بچوں کو کھلاتے۔ جب وہ بچے بھوک سے روتے تو یہی صفاق اہل قریش قہقہے لگاتے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں، وہ سردار بھی ہیں، وہ امراء بھی ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا تھا کہ آپ رات کی تاریکی میں ہجرت فرمائیں، اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے لیے نکلے، غار ثور پر پہنچے تو مکے کی طرف رخ زیبا کر کے فرمایا، اے مکہ، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا سب سے محبوب شہر ہے، یہ اللہ کی سب سے محبوب جگہ ہے، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا اگر تیرے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے۔ اسی مجمع میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی ہے جس نے حضور کے چہیتے چچا کا کلیجہ دبایا تھا، اور اسی مجمع میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی ہے کہ جو پڑوس کا حق اس طرح نبھاتی تھی کہ دیوار کے اوپر سے کچرا معصوم شہزادیوں پر پھینک دیا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طائرانہ نظر جب اس مجمع پر ڈالی تو چشم مبارک سے نکلتی نور کی شعاؤں نے فضا میں قوس و قزح کے رنگ بکھیر دیے۔ آپ نے فرمایا، اے مکہ کے لوگو، اے اہل قریش، کیا تم جانتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ مجمع پہ سانپ سونکھ گیا، اس لیے کہ ان کے سرداروں کو، رؤسا کو، امراء کو پتہ تھا، یہ جانتے تھے کہ ان کا جرم اتنے سنگین ہے، ان کے جرائم کی اتنی طویل فہرست ہے کہ قریش کے قانون کے مطابق ان کی سزائے موت ہے۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا فیصلہ سنائیں گے تو وہ فیصلہ یہی ہوگا کہ ان سرداروں کو، ان امراء اور رؤوسوں کو قتل کر دیا جائے، اور پھر انہی مسلمانوں میں سے چند جنگجو آ کر ان کے سروں کو جسموں سے جدا کر دیں گے۔ ان کو اس بات کا علم تھا، ان کے پاس وقت بہت کم تھا، چند لمحات تھے جب ان کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے مکہ کے لوگوں، اے اہل قریش، میں آج تم سے وہی بات کرنے لگا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے سوتیلے ظالم بھائیوں سے کہی تھی۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ قصص القرآن کے سلسلے کا 24واں پروگرام، قصہ حضرت یوسف علیہ السلام، حصہ پنجم۔ اس میں ہم آیت 92 سے آگے کے واقعات جو ہیں، سورہ یوسف آیت 92 سے آگے کے واقعات ہم بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو تو معاف کر دیا تھا، اور پھر بھائیوں سے فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم پر شیطان قابض ہو گیا تھا، تم نادان تھے، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب تم ایسا کرو، بنیامین تو میرے پاس ہے، تم واپس کنعان جاؤ اور یہ میرا کرتا ساتھ لے جاؤ۔ والد محترم کے چہرے پر میرا کرتا ڈالنا تو والد محترم کی بینائی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی واپس فرما دیں گے، اور پھر تم یہ 200 اونٹ بھی ساتھ لے کر جاؤ، اور پھر والد محترم سے میرا پیغام پہنچاؤ کہ یوسف آپ کا بیٹا آپ کا منتظر ہے، آئیے، پورے خاندان کو لے کر آئیے، اور مصر میں کہ جہاں میری بادشاہت ہے، جہاں اللہ نے مجھے حکمراں بنایا ہے، جہاں اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے، جہاں اللہ نے مجھے پر کرم کیا ہے، آپ یہاں پر آئیے اور دین ابراہیمی کی تبلیغ مصر جیسے بڑے شہر میں کیجیے۔ بھائی خوشی خوشی، 10 بھائی خوشی خوشی کرتا لے کے نکلتے ہیں۔ ابھی مصر کی سرحد پار بھی نہ کی تھی کہ کنعان میں سینکڑوں میل دور ارض کنعان میں، فلسطین کے اس گاؤں میں، اس صحرا میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ سے فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھے سٹ پٹایا نہ سمجھو، اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو، تو میں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ کیا آپ ابھی تک اسی پرانی خیالوں میں موجود ہیں، ابھی تک آپ اسی یوسف کو یاد کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم مانو نہ مانو، لیکن حقیقت تو یہی ہے، اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد بھائی خوشی خوشی تشریف لاتے ہیں، گھر آتے ہیں، والد محترم کے چہرے پر جب کرتا ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی واپس فرما دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بچوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 96۔ بھائی اپنی غلطی کو مانتے ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، کہتے ہیں کہ ابا حضور ہمیں معاف فرما دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں تمہیں معاف کروں گا، ان وقتوں میں کہ جب تہجد کی میں نماز پڑھوں گا، جب رات کے آخری پہر میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں گا، اور اس وقت میں تمہیں، اور پھر ابھی یوسف جس کے کہ تم خطاوار ہو، اس سے بھی تو پوچھنا باقی ہے۔ بھائی بتاتے ہیں کہ اے والد محترم، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر تشریف لائیں اور یہاں اس شہر میں دین ابراہیمی کی تبلیغ کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ویسے ہی بیٹے سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، حکم دیتے ہیں کہ اچھا جاؤ تم لوگ تیاری کرو، ہم یہاں سے نقل مانی کرتے ہیں اور یوسف کے پاس جا کے وہاں پر آباد ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ قافلہ جب یہاں سے چلا تو 93 افراد پر مشتمل تھا۔ عزیزان محترم، اس واقعے میں 3 مرتبہ کرتے کا ذکر آیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا کہ جب آپ 7 سال کے تھے
تو بھائیوں نے کرتا اتار لیا تھا اور اس کرتے پہ بکری کا خون لگا کے ابا کے پاس گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم تو کھیل میں مصروف تھے، بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب کرتے کو دیکھا تو فرمایا کتنا نادان، کتنا دانا اور سمجھدار بھیڑیا تھا کہ پورے یوسف کو کھا گیا، لیکن کرتے پر آنچ تک نہ آئی، کرتے پر ایک نشان تک نہ آیا، کرتا سلامت ہے۔ دوسری بار کرتے کا ذکر جب آیا، جب زلیخا نے بند کمرے میں آپ کو پکڑنا چاہا اور آپ دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے زلیخا نے اس کرتے کو کھینچا، اب کرتا پھٹ گیا، اور یہی پھٹا ہوا کرتا آپ کی بے گناہی کا ثبوت ثابت ہوا۔ تیسری مرتبہ کرتے کا معجزہ وہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کرتا، حضرت یوسف کا کرتا جب چہرے پہ ڈالا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آ گئی۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے۔ قافلہ 93 افراد کا قافلہ آگے بڑھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ والد محترم تشریف لا رہے ہیں تو 4000 سپاہ کے ساتھ والد محترم کے استقبال کے لیے مصر کی سرحد پر پہنچ گئے۔ عزت و احترام کے ساتھ پورے کنبے کو دربار شاہی میں لے کر آئے۔ والد محترم اور سوتیلی ماں کو اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھایا اور پورا کنبہ دربار میں موجود تھا۔ سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ عزیزان گرامی، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو شریعت یعقوب میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل جب شام سے واپس آئے، شام میں انہوں نے دیکھا کہ یہود و نصارہ اپنے بزرگوں کو سجدہ کیا کرتے ہیں۔ یہ جب واپس آئے تو انہوں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا، آپ نے سختی سے منع فرما دیا۔ حضرت سلمان فارسی ایرانی تھے۔ ایران میں، فارس میں بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ یہ جب آئے تو انہوں نے بھی حضور کو سجدہ کرنا چاہا۔ حضور نے فرمایا اے سلمان، سجدہ تو صرف ایک اللہ کے آگے جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا اور سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1159 ہے، اور اسی حدیث کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، جسے سنن ابن ماجہ نے تحریر کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث، اس کا نمبر ہے 1852۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد محترم سے فرمایا اے ابا حضور، آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں 7 سال کا تھا، جب میں چھوٹا تھا تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اس خواب کی تعبیر کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بڑی خوبصورت دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے عزت بخشی، تو نے مجھے برسر اقتدار بنایا، تو نے مجھے مصر کا حاکم بنایا، اے اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ یہ دعا سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، جس درخت پہ پھل لگتا ہے وہ درخت جھک جاتا ہے، وہ اکڑتا نہیں۔ یہی بات جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی بھی یہی بات ہوتی ہے کہ جب ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، عاجزی انکساری کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جھک جاتے ہیں اور اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام 24 سال تک، کچھ مفسرین نے کم بھی لکھا ہے، کچھ نے زیادہ بھی لکھا ہے، بہت ساری اختلافات ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن مستند کتب میں 24 سال کا عرصہ ہے کہ 24 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں تبلیغ دین کی، تبلیغ دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہہ کر آپ کے لیے مضافات میں ایک بہت بڑی جگہ بنی اسرائیل کے لیے مختص کروا دی تھی، تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ یہاں پر رہ کے اپنے دین کی تبلیغ بھی کر سکیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ انہیں ڈسٹرب نہ کر سکیں۔ لہٰذا ہوتا یہی تھا کہ یہاں سے تبلیغی کام ہوتا تھا اور وہ تبلیغی کام پورے مصر میں پھیلایا جاتا تھا۔ 24 سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تبلیغ فرماتے رہے۔ 24 سال کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ اب تم واپس آ جاؤ، تمہارا کام ختم ہو چکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے قسم لے کر کہا، یہ توریت کی روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں، توریت میں ہے کہ یوسف نے بنی اسرائیل سے ایک قسم لے کر کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری ہڈیوں کو یہاں سے آبا و اجداد کی سرزمین پر لے جانا۔ لہٰذا ہوا یہی کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی میت کو خوشبوؤں میں بسا کر ارض کنعان لے گئے اور وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں ان کو دفن کیا۔ اس کے بعد 16 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام مزید وہاں حکمراں رہے۔ اس کے بعد آپ کی بھی وفات کا وقت آیا تو توریت میں ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے بنی اسرائیل سے یہ قسم لی کہ وہ بھی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جا کر میرے آبا و اجداد کے قبرستان یعنی ارض کنعان میں، وہ جگہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خریدی تھی اپنے باپ اپنے اہل خانہ کے لیے، اسی جگہ میری ہڈیوں کو بھی دفن کر دیا جائے۔ لہٰذا 110 برس کی عمر میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل نے انہیں بھی خوشبو میں بسا کر ایک صندوق میں رکھا۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے وفات کا، یہ توریت کی پہلی کتاب جو کتاب پیدائش ہے اس کے باب نمبر 5 کی آیت نمبر 22 سے 26 کے درمیان حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو امانتاً دریائے نیل کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ تفسیر مظہری کے مطابق حضرت موسیٰ کو جب یہ حکم ملا کہ تم اب بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی ساتھ کنعان لے گئے اور کنعان میں حضرت اسحاق حضرت یعقوب کے پہلو میں انہیں دفن کر دیا۔ عزیزان محترم، عام قاری کے بارے میں، عام قاری کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عرصے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے، اپنے عزیزوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ تفسیر قرطبی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مصر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی اس بات سے منع فرما دیا تھا کہ وہ اپنے بارے میں کوئی خبر اپنے گھر بھیجیں۔ اللہ جل شانہ کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود ہو، اور یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا مقصود ہو کہ ہم ایک بے سہارا معصوم بچے کو بھی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ عزت و ذلت سب کچھ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت یوسف کا قصہ کافی طویل تھا، 5 نشستوں میں اس قصے کو بیان کیا گیا۔ آپ جب مختلف تفاسیر پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف چھوٹے چھوٹے سے اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں۔ کہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں ہوگا، کہیں پر پیدائش کے بارے میں ہوگا، کہیں پر کنویں میں ڈالنے کے بارے میں ہوگا، کوئی 7 کہتا ہے، کوئی 17 کہتا ہے، اس طرح بہت سارے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ سب واقعات
توریت سے لیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح کی تاریخ لکھنے کا کوئی رواج نہ تھا، لہٰذا توریت ہی کی، اور توریت کی کہانی یہ ہے کہ بابل کے بادشاہ 580 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر، جو یہودیوں سے بڑا نفرت کرتا تھا، اس نے بیت المقدس کو مکمل تاراج کر دیا تھا، ہیکل سلیمانی سمیت پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، توریت کے جتنے بھی اصل نسخے تھے ان سب کو جلا ڈالا تھا، اور بخت نصر کی حکومت 562 قبل مسیح سے 605 قبل مسیح تک، یعنی 43 سال تک اس ظالم بادشاہ نے وہاں پر حکومت کی، اور 40,000 علماء شہید کر دیے، 80,000 کے قریب یہودیوں کو قید کر کے لے گیا، یہاں تک کہ پیغمبروں کو بھی اس نے شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے اپنے طور پر اس توریت کو جمع کیا، اور اس طرح سے اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں، کیونکہ اصل نسخہ تو موجود نہ تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی حکمراں اپنے مطلب کے حساب سے، اپنے زمانے کے حساب سے اس میں مختلف تبدیلیاں کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ توریت آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کتب اپنی اصلی حالات کے اپنے اصلی کیفیت میں موجود نہیں ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ان کو، کیونکہ اب یہ تمام کتب جو ہیں، قرآن اب آ چکا ہے، قرآن کی تعلیمات آ چکی ہیں، لہٰذا اب ان کتب کے بارے میں نہ تو تم اچھا کہو نہ برا کہو، تم صرف قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ قرآن میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ان چاروں کتابوں میں تھیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں موجود فرما دی ہے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، بامعنی بھی پڑھیں، اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com